نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وأن هذا صراطي مستقیما، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فاتبعوہ پس اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل اور نہ اتباع کرو باقی راہوں کی، فتفرق بکم عن سبیلہ پس جدا کر دیں گی تمہیں اس کی راہ سے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کے ساتھ تاکہ تم متقی بنو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر یہ بھی سنو کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً مکمل، علی الذی احسن اس شخص کے لیے، اس شخص پر، احسن جس نے اچھا کام کیا، وتفصیلا لکل شیء اور وہ کتاب تفصیل کرنے والی تھی ہر شے کے لیے، وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان رکھتے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 19واں رکوع آیت نمبر 153 اور 154 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ 2 آیات میں بڑی تفصیل سے آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بیان فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ان میں نمبر 1 شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی سے منع فرمایا۔ نمبر 3 اولاد کے قتل کرنے سے منع کیا۔ نمبر 4 بے حیائی کے کاموں سے منع کیا۔ نمبر 5 ناحق قتل کرنے سے منع کیا۔ نمبر 6 یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 8 عدل کی بات کرنے کا حکم دیا اور غیر عادلانہ بات سے منع فرمایا۔ اور نمبر 9 اللہ کے وعدے کی وفا کا حکم دیا اور بے وفائی سے منع فرمایا۔ اور آج کے سبق میں ہے نمبر 10 کہ صراط مستقیم یہی راہ ہے جس کی تفصیل آپ نے سن لی ہے، اس راستے کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ صراط مستقیم کی طلب ہر شخص کی ضرورت بھی ہے، ہر شخص کی بنیادی حاجت بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں انسان کو جو خود دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں دعا یہی سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
معلوم ہوا سب سے بنیادی ضرورت انسان کی صراط مستقیم ہے۔ آپ خود سوچئے، میں نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے بنیادی ضرورت میری یہ ہے کہ میرا رخ لاہور کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر میں رخ کسی دوسری سائڈ پہ کروں تو پھر سارے منافع لاہور کے جو میرے جتنے کام تھے سب ضائع ہو جائیں گے، ہر قدم میرا اپنی منزل سے دور ہو جائے گا۔ تو باقی مسائل بات کے ہیں کہ وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں اترنا ہے، وہ باقی بات کے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ میں اس گاڑی پہ بیٹھوں جس نے لاہور جانا ہو۔ صراط مستقیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ بندہ اپنا رخ سیدھا کرے اپنی منزل کی جانب۔ اگر انسان جا رہا ہو سیدھا دیکھتے ہوئے، اس میں پھر اونچ نیچ بھی آ جاتی ہے، لیکن انسان غور کر کے اس سے گزر جاتا ہے۔ اور اگر میں منزل تو میری اس جانب ہے، منہ میرا اس جانب ہے، الٹے پاؤں میں جا رہا ہوں تو میرا رخ غلط ہے۔ اب پیچھے کہیں گڑھا آئے گا تو میں جب گروں گا نا تو بڑا خطرناک گروں گا۔ ہم سب کی مثال یہی ہے کہ جا تو قبر والے گڑھے کی طرف رہے ہیں اور رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ جدھر جا رہا ہوں ادھر رخ کروں، جاتا کدھر ہے اور دیکھتا کدھر ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ ہر آدمی چلنے والا اگر راہ کی طرف نہیں دیکھے گا تو ٹھوکر کھائے گا، اور گاڑی چلانے والا ادھر دیکھتا رہے، سائیڈ والے شیشوں پہ، فرنٹ پہ دیکھے ہی کوئی نہیں تو ایکسیڈنٹ کرے گا۔ تو صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ شریعت نے متعین کیا ہے بس اس راہ کی طرف دیکھ کر سیدھے چلتے جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اللہ کہتے ہیں میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، اس ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہاں پر یہ تفصیل بیان کی، شرک نہ کرو۔ اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو شرک نہ کرو، شرک کرو گے تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگر ماں باپ کا دل دکھایا صراط مستقیم پر نہ رہو گے، بھٹک جاؤ گے۔ اولاد کو قتل نہ کرو، اگر یہ کرتوت کیا تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کام کیا صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ کسی کو نہ قتل کرو، نہ قتل کے منصوبے میں شامل ہو، ورنہ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، جو یتیم کا مال کھانے والا ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ جھوٹی گواہیاں نہ دو، سچی بات کرو، انصاف کی بات کرو، سچ بولو، ورنہ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ رب کے وعدے کے ساتھ وفا کرو، ورنہ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ ان ساری باتوں کا اگر تم نے خیال کیا تو پھر سنو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ راستہ سیدھا بھی ہو، راستہ کشادہ بھی ہو، راستہ روشن بھی ہو، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ یہ سیدھا بھی ہے، کشادہ بھی ہے، روشن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی روشن ہے، جس کا دن بھی روشن ہے، اس کا رات دن برابر ہے، اس کے اندر اندھیرے راہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلط بات کوئی نہیں ہے۔ لیلھا ونہارھا سواء، رات دن اس کا برابر ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی راہ کی اتباع کرو، یعنی اسی راہ پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور باقی راہوں کی اتباع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لکیر کھینچی، خط یوں، پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور لکیریں بنائیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ صراط مستقیم ہے،
اور یہ چھوٹی چھوٹی راہیں دیگر جو ہیں ادھر ادھر، یہ سبل ہے، ولا تتبعوا السبل، یہ دیگر چھوٹی راہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہر سبل پر شیطان مسلط ہے، ہر چھوٹی راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس صراط مستقیم سے بندے کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر آ جا ادھر آ جا۔ لیکن وہ انسان کامیاب ہے جو صراط مستقیم پر ڈٹ جائے۔ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے دو معنی لکھے ہیں مفسرین نے۔ ایک معنی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دوسرا معنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مفسرین فرماتے ہیں معنی تو دونوں ٹھیک ہے، لیکن بہتر دوسرے والا معنی ہے۔ دکھانے اور چلانے میں فرق یہ ہے، میں نے آپ سے پوچھا بھائی میں نے کھنہ پل جانا ہے، کون سا راستہ ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں یہاں سے باہر نکلو، الٹے ہاتھ مڑ جاؤ، آگے روڈ آ جائے گا، پھر الٹے ہاتھ مڑ جاؤ، آگے کھنہ پل آ جائے گا۔ آپ نے یہیں سے مجھے راستہ دکھا دیا، اب آگے چلنا میں نے خود ہے۔ کیا پتہ میں کسی گلی سے بھول جاؤں، دوسری سمت چلا جاؤں، ممکن ہے۔ راستے پہ چلانا یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا بھی کھنہ پل جانا ہے، آپ کہے آؤ جی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تو میں ساتھ لے چلتا ہوں۔ اب یہاں پہ جب راہبر ساتھ ہوگا، یہاں پہ بھولنے والی بات نہیں ہے، وہ وہاں تک پہنچا دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صرف راستہ دکھا نہیں بلکہ رحمت کے ساتھ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں راستے پر چلا، تاکہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، سیدھے راہ پر چلے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ بارکہ فرماتے ہیں جی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راہوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي، ورنہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر ڈالیں گی، وہ دیگر راہیں اللہ کے راستے سے جدا کر ڈالیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت شروع کی، بعض لوگوں نے قصے کہانیوں والی کتابیں خریدیں اور مکہ کے اندر ایک محفل جمانی شروع کر دی کہ یہاں آیا کرو، یہاں آ کر سنا کرو، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہیں قصے کہانیاں سناتا ہے، ہم اس سے اچھے تمہیں قصے سنائیں گے، ہم اس سے اچھی تمہیں کہانیاں سنائیں گی۔ دیکھو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے کیسی کوشش کی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے بیان میں اور درس میں کتنے لوگ سنتے ہیں، اور یہی اگر کوئی اور شغل میلہ ہو تو وہاں کتنے لوگ آ جائیں۔ فرمایا کہ یہ سبل جو ہیں یہ سبیل ہدا، صراط مستقیم سے دور ہٹاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس بات کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اب ذرا جناب آپ غور کریں ان تینوں آیتوں کے آخر میں جو لفظ آیا نا جی ذالکم وصاکم بھی، پہلی آیت یعنی پچھلی سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 151 میں 4 باتوں سے منع کیا، شرک نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، فحاشی نہ کرو، قتل نہ کرو، 5 باتیں، اور آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، فرمایا کہ تم اگر عقل کرو نا، غور کرو، دماغ سے کام لو، تو یہ چیزیں جن سے اللہ روک رہا ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ شرک کرنا عقل کے خلاف ہے، پیدا کوئی اور کرتا ہے تمہارے عقل میں یہ بات آتی ہے، پھر شرک کرو، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ تمہاری پرورش ماں باپ نے کی ہے، تم ماں باپ کو ستاؤ، یہ بات عقل کے کیا ہے؟ بولے نا جی، عقل کے خلاف ہے۔ اولاد جس کے تم دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہو، پھر اس کو ہی مار ڈالو، قتل کر ڈالو، یہ بات عقل کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اسی طرح فحاشی اور عریانی، بے حیائی انسان کی شرافت کے خلاف ہے، عقل کے ساتھ بندہ سوچے تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میں اس کے قتل کرنے کے درپے ہو جاؤں، یہ بات عقل کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اگر عقل استعمال کرو تو ان چیزوں سے تم بچ جاؤ گے۔ اب جناب اگلی آیت میں جائیے، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف کی بات کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو۔ ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، مال تو تمہیں اچھا لگتا ہے،
اب مال یا تو یتیم کا مال وہ بھی آنے دو، ناپ تول میں کمی کر کے فراڈ کر کے یہ بھی آنے دو، جھوٹی گواہی دے کے چلو یہاں سے مال بٹورو، اور اسی طرح جناب اللہ کو بھول کر مال بٹورو نہ۔ لعلکم تذکرون، تھوڑا نصیحت حاصل کرو، اس دماغ پہ تھوڑا غور کرو، تو جس اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کے انتظام کیے ہیں نا، اس اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے، ان سے رک جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہاں پہ تاکید میں تذکرون فرمایا، عقل سے تھوڑا ذرا عقل پہ زور دینا پڑے گا، کیونکہ مال کمانے سے تو منع نہیں کیا نا، مال کمانے سے منع نہیں کیا، مال بے شک کماؤ، لیکن یتیم کا مال نہ ہو، ناپ تول میں کمی کر کے فراڈ نہ ہو، اس میں جناب جھوٹ بول کے جھوٹی گواہی دے کر وہ حرام مال نہ ہو۔ تذکرون، تھوڑا غور کرو، تھوڑا دماغ پہ زور دو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر کیا ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تیسری آیت پہ فرمایا صراط مستقیم کی اتباع کرو، لعلکم تتقون، اب اصل مقصود ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ پہلے فرمایا تاکلون، تھوڑا عقل پہ زور دو، پھر فرمایا تذکرون، نصیحت حاصل کرو، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور یہی اصل مقصد ہے، جنت اللہ نے تیاری تقوی والوں کے لیے کی ہے، اعدت للمتقین۔ اس لیے فرماتے ہیں جی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا امیر المومنین، چھوٹا سا راستہ ہو جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور وہاں سے آپ نے گزرنا ہو اور کوئی راہ نہ ہو، تو کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹے چبھ نہ جائیں۔ فرمایا اسی کو کہتے ہیں تقوی، اللہ کی نافرمانی کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے گزرنا۔ بس جو بندہ گزر گیا وہ تقوی والا ہو گیا۔ اب جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ممنوع چیزیں ذکر کی ہیں، یہ کانٹے ہیں نا، ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرمایا، دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس کے اندر بھی احکامات تھے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف تیرے لیے نہیں ہے، یہ قرآن دیا اور اس میں جناب یہ پابندیاں ہیں، ہر دور کے اندر ہم نے ہر نبی کو کتاب دی، جیسا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، ان کی بات نقل کی ہے جی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً، مکمل، یعنی نعمت کے اتمام کے لیے۔ جس قوم کو اللہ نے کتاب دے دی، اللہ نے اس پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ صبح سویرے ہم جو ایک آیت دو آیتیں سیکھتے ہیں، یہ معمولی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح سویرے بازار جائے بغیر زیادتی کے، بغیر کسی کا حق مارے، بغیر خرچہ کیے، اونٹنی خرید کر آ جائے، لے کر آ جائے مفت میں، کون چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ فرمایا ایک آیت کا سیکھ لینا اونٹنی سے بہت درجہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً، اتمام نعمت کے لیے، مکمل نعمت کرنے کے لیے، علی الذی احسن، یہ نعمت کس پر ہوگی؟ اس پر جو احسان کرے گا۔ قرآن بھی نعمت ہے اس پر جو قرآن کو سیکھے گا، قرآن کو سیکھے گا، قرآن پر عمل کرے گا۔ اسی طرح تورات بھی نعمت تھی اس شخص پر، علی الذی احسن، جس نے احسان کیا، جو اللہ کی کتاب کے قریب ہی نہ جائے، اس کے لیے پھر کیا نعمت ہوئی۔ ہم نے ساری زندگی تو کتاب اللہ کو سیکھا نہیں، مرنے کے بعد اب جناب جی پڑھے ہوئی قرآن چاہیے، کیونکہ جناب سپلائی کرنے ہیں، جو الماری میں پڑے ہوئی ہیں وہی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جناب، کون کس کے لیے پڑھتا ہے جی؟ میں اپنے والد کے لیے خود نہیں پڑھتا ہوں، میرے باپ کے لیے کوئی اور پڑھے گا۔ بس جناب اتنے قرآن چاہیے، اتنے قرآن چاہیے، اور اگلے بھی کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی اتنے قرآن ہوگا جی۔ وہ ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم ادھر کام کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا گھر والوں نے کہ کوئی سورہ یاسین پڑھی ہوئی ہیں تھوڑے کول؟ کہا جی ہیں۔ کتنی چینیاں ہیں؟ میں کہا بس وہ دادے کے نانے ورادہ ختم ہے اس واسطے چینیاں۔ کہ میں آخا جی ہیں تو سارے کول کافی ساری ہیں، کچھ مزدور ہیں جڑے انہیں بھی پڑھیاں نے، تے 100 روپے ایک یاسین دا سی لیساں تے لے لو تسی۔ انہیں آخا کچھ گھٹ کرو، انہیں آخا 50 روپے جی۔ اچھا 50 روپے ساری گل طے ہو گئی جناب، اصل جناب 50 یاسین ہر بندے اس میں دے دیتی۔
اللہ رحم فرمائے کس نے پڑھی اور کیا کیا؟ کہتے ہیں بس وہ پیسے ہم نے جا جیب میں اور ہوٹل سے چلیے اور کھانا کھائیے۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دین کے معاملے میں اتنے سادے ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑے، دین کے معاملے میں اتنے سادے ہو جاتے ہیں کہ جناب اس طرح کوئی پڑھ دے گا اور جناب بس میں 100 روپے دوں گا اور جناب سارا بخشش ہو جائے گی۔ خود پڑھو قرآن پاک کو، خود کھولو قرآن پاک کو، بیٹھ جاؤ، پڑھو، تلاوت کرو، پھر تمہیں پتہ چلے ایک سپارہ پڑھنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور اس دن میں حیران ہو گیا، ایک آدمی کی دعا پہ ہم گئے، وہ بیچارہ اگلے دن فوت ہوا تھا، دوسرے دن انہوں نے دعا رکھی ہوئی تھی، دعا پہ ایک بندے نے کہا جی 150 قرآن پاک۔ میں کہتے رکھنا ایک دن جی پڑھے کس طرح نے، بندہ کوئی تو سوچے ایک دن میں اس طرح پڑھے کس طرح جاتے ہیں کہ جناب 150 بندہ بیٹھ جائے اور لگاتار جناب پھر اور کوئی کام نہ کرے، پھر تو ممکن ہے، لیکن کیسے؟ کچھ بندہ عقل کے ساتھ بھی سوچے کہ یہ ہو۔ بارکہ فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، یہ کتاب انعام اس پر ہوگی علی الذی احسن، جو کتاب کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ اور کتاب کے ساتھ حسن سلوک کون سا ہوتا ہے؟ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے، روزانہ کی بنیاد پر خود قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، بچوں بچیوں کو کہا جائے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ زندگی ساری اگر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا میرا بھائی، بعد کے اندر کوئی دوسرا پڑھتا بھی رہا تو کیا خیال ہے میری بخشش کے لیے وہ دوسرے کا پڑھا ہوا کافی ہے؟ نہیں، خود اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑو، تلاوت کی روٹین بناؤ، خود پڑھنے کا معمول بناؤ، روزانہ 2 آیتیں پڑھو، 3 آیتیں پڑھو، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق تو ہو نا۔ پھر جناب انسان واقعی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے مرحومین کے لیے کوئی نہ پڑھے، لیکن یہ شغل نہ بنائے نا کہ خام خواہ پڑھے کوئی نہیں اور کہے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، یہ شغل نہ کرے نا، کم از کم پڑھے جتنا، اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ یہ میرے والد صاحب کو ثواب پہنچا، لیکن پڑھے تو صحیح نا کم از کم۔ اللہ فرماتے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اور وہ جو تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس وقت ہر چیز کے لیے تفصیل تھی، یعنی ہر چیز سے مراد جو ان کی دین کی ضرورت تھی وہ اس وقت تورات میں بیان تھی، وہدی ورحمہ، وہ بھی ہدایت تھی، وہ بھی رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کیونکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان رکھیں۔ جو رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان رکھتا ہوگا وہ اللہ کی کتاب کو سیکھے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کی کوشش کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس ہی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ اتباع کرو باقی راہوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، ورنہ وہ تمہیں جدا کر دیں گی اس کی راہ سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً مکمل، علی الذی احسن، اس شخص پر جس نے احسان کیا، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل تھی وہ ہر شے کے لیے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ ایمان